عباس کی ماں دلہن بن کے آئی ہیں، علی کی دلہن بن کے آئی ہیں، اور آنے کے بعد پہلے باب فاطمہ پہ سر رکھا، سجدہ کیا، شکر کا، اللہ کے شکر کا سجدہ کیا، پہلے سر رکھا بعد میں قدم۔ اور استقبال کرنے والے کون ہیں؟ زہرا کے بچے، زہرا کی اولادیں، فاطمہ زہرا کی اولادیں، حسن، حسین، زینب، ام کلثوم استقبال کر رہے ہیں کہ ماں آئی ہے۔ اور کیا کیا اس ماں نے؟ قدموں میں جا کے بیٹھ گئی بچوں کے، اور فرماتی ہیں کہ بچوں اپنی ماں نہ سمجھنا، ماں بن کے میں نہیں آئی، میں تو کنیز بن کے آئی۔ جس ماں کے دل میں اہل بیت کی عظمت یہاں تک ہو، اولاد زہرا کا احترام یہاں تک ہو، جب اس ماں کا بیٹا دنیا میں آئے گا عباس، تو وہ ماں اپنے بیٹے کو کیسے پالے گی؟ میں تو دل کی بات کر رہا ہوں نا۔ عباس، اس کی ماں، اس کے بھائی وہ ہیں جن کی نس نس میں، رگ رگ میں، قطرے قطرے میں، وجود میں، روئے روئے میں محبت اہل بیت سے۔ کیا مطلب؟ یہ محبت پنجتن، محبت علی، محبت فاطمہ، محبت حسن، محبت حسین، روئے روئے میں، ایک بڑے معنی میں، بڑے کینوس میں، وہ سب اس خاندان میں شامل ہیں۔ عباس بھی، آپ کے بھائی بھی، آپ کی وہ سب۔ لیکن خاص جب ہم پنجتن کی بات کریں تو بس یہ بھی سب، ان کے روئے روئے میں یہ 5 تن ہیں، ان 5 کی محبت ہے۔ اسی لیے جب اولاد دنیا میں آئی تو عباس نے آنکھیں کہاں کھولی؟ جیسے علی نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں جب تک محمد کی آغوش میں نہیں آ گئی، عباس نے بھی آنکھ نہیں کھولی جب تک حسین کی آغوش میں نہیں آ گئی۔ آخری جملے پہلے پڑھ دیتا ہوں کیونکہ وہ اس موقع پر پھر وہ رہ جاتے ہیں، مصائب میں پہنچ نہیں پاتا، پہلے پڑھتا ہوں۔ میں نے ابھی کیا عرض کیا کہ سب سے پہلے کسے دیکھا؟ آنکھیں کس کی آغوش میں کھولی؟ علی کی آغوش میں نہیں کھولی آنکھیں جب تک علی نے حسین کے حوالے نہیں کر دیا عباس کو، آنکھیں کھولی۔ اس کا ثبوت آخری وصیت، آخری خواہش عباس کی، جب سر زانو پہ تھا نا، حسین کے زانو پہ تھا اور رو رہے تھے، اور حسین پوچھ رہے تھے دیکھو ہم بھی کچھ دیر میں آ رہے ہیں عباس، پھر بھی کوئی خواہش ہے تو بتا دو۔ عباس نے کہا مولا پہلی خواہش یہ ہے میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا، کیونکہ میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں پانی لاؤں گا، شاید ایک اور وجہ بھی ہو۔ عباس دیکھ رہے تھے کہ صبح سے عصر کا وقت آ گیا، میرا مولا لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھک گیا ہوں، یہ جوان بھائی کا لاشا کیسے اٹھائے گا میرا مولا، اس لیے یہ راستہ اختیار کیا، میرا لاشا اٹھانا مت۔ دوسری خواہش کہ مولا جب دنیا میں آیا تھا تو میری ماں نے بتایا تھا کہ میں نے آنکھیں نہیں کھولی جب تک میں آپ کی آغوش میں نہیں۔ اب حسین رو رہے ہیں، عباس باتیں کر رہے ہیں، حسین کے اشک بہہ رہے ہیں، میں نے آنکھیں نہیں کھولی۔ مولا اب دنیا سے جا رہا ہوں، جی چاہتا ہے کہ پھر ایک بار آپ کی زیارت کر لوں۔ حسین روتے روتے کہتے ہیں پھر کیا امر مانے ہے عباس، کیا امر مانے؟ کہ مولا ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے، دوسری میں سر کا خون جمع ہو گیا، آپ کو دیکھ نہیں پا رہا۔ حسین نے اپنی ابا کے دامن سے خون صاف کیا، دیکھا۔ جانتے ہیں کیا کہا حسین نے؟ میں نے کہا نا کہ آخری جملے پہلے پڑھ رہا ہوں کیونکہ میں پڑھ نہیں پاتا، علم برآمد ہو جاتا، میرا دل ایسے ہی رہ جاتا ہے کہ میں نے پڑھا نہیں، آخری جملے نہیں پڑھے، اپنے مولا عباس کے لیے آخری جملے نہیں پڑھے، اس لیے آج پہلے وہ جملے پڑھ رہا ہوں، بعد میں شہادت پڑھوں گا۔ جانتے ہیں حسین نے کہا عباس اب ایک ہماری بھی خواہش پوری کر دو۔ میں کہ مولا یہ غلام حاضر ہے، اس عالم میں بھی جو میں کر سکتا ہوں آپ کے حکمی تعمیل میں کروں گا، وعدہ ہے۔ کہ عباس جب سے تم نے بولنا سیکھا نا، ہمیشہ آقا کہا کبھی بھائی نہیں کہا، ہمیشہ آقا کہا کبھی
بھائی نہیں کہا عباس ایک بار بھائی کہہ دو. جانتے ہیں جناب عباس نے کیا فرمایا؟ فرماتے مولا میری ماں کا حکم ہے کہ خبردار کبھی آقا نہ سمجھنا، آقا نہ سمجھنا، تو غلام ہے، تو کنیز زادہ ہے، یہ کبھی اپنا بھائی مت سمجھنا، اپنے برابر کا نہ سمجھنا، یہ آقا ہے، تو کنیز زادہ ہے، تو کنیز زادہ ہے. ایسا نہ سمجھنا، اپنے برابر نہ سمجھنا، بھائی نہ سمجھنا. یہ کہا عباس نے. مولا میں کیا کروں، میری ماں کا حکم ہے. کہا اچھا ماں کا حکم ہے نا، اب تمہارا امام تمہیں حکم دے رہا ہے. اتنا تو عباس بھی جانتے ہیں نا کہ امام کا حکم ہر حکم سے بالا تر ہے. اب تمہارا امام تمہیں حکم دے رہا ہے، مجھے بھائی کہو، امام کا حکم ہے بھائی کہو. بس عزاداران حسین آپ کو واپس لاتا ہوں. کون ہے یہ عباس؟ عباس ایک ایسی ڈھارس ہے اہل بیت کی کہ جب کسی شہید کا لاشا حسین اٹھا کر لاتے تھے نا تو بیویاں اور بچے گھبرا کے علم کے پھریرے کو دیکھتے تھے. علم کا پرچم لہرا رہا ہے، پرہیرا لہرا رہا ہے، مطمئن ہو جاتے تھے عباس ہے. اور جب تک عباس ہے کوئی مصیبت اہل بیت تک نہیں. جب تک عباس ہے کوئی مصیبت آل رسول کے قریب نہیں آئے گی. لیکن ایک وقت آیا جب عباس سر جھکائے جھکائے در خیمہ پہ حاضر ہوئے، اذن دخول طلب کیا، اجازت ملی، داخل ہوئے، مگر ہمت نہیں گفتگو کرنے کی مولا کے سامنے. سر جھکائے کھڑے. پوچھا حسین نے، عباس کچھ کہنا چاہتے؟ ہاں مولا اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کرے یہ غلام. عباس جو دل میں ہے کہو. کہ مولا اب اس غلام کو بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے. حسین نے بڑی حسرت سے جملہ کہا عباس تمہیں کیسے میدان میں جانے دوں، تم میرے لشکر کے علمدار ہو. علمدار تو زینت ہوتا ہے، لشکر کی علمدار تو رونق ہوتا ہے. عباس نے سر جھکائے جھکائے کہا مولا میرا لشکر کہاں ہے، میرے سپاہی سب کو تو آپ نے گنج شہیدہ میں اپنے ہاتھوں سے لٹایا. نہیں عباس تم سے بیویوں کی ڈھارس ہے، تم سے بچوں کی ڈھارس ہے، اجازت نہیں مل رہی عباس کو. حسین کے سینے پہ سونے والی 4 سال کی بچی دوڑی دوڑی آئی، عباس کے دامن سے لپٹ گئے. چچا جان پیاس ہلاک کیے دیتی ہے، پیاس مارے ڈالتی ہے، کیا آپ بھی تھوڑا سا پانی نہیں لا سکتے؟ عباس کی جیسے دلی مراد پوری ہو گئی. بیٹھے دو زانو، بچی سے کہتے ہیں شہزادی ایک بار اپنے بابا سے اجازت دلوا دو، یہ غلام وعدہ کرتا ہے پانی لے کر آئے. سفارش اتنی بڑی تھی، اجازت کیوں نہ ملتی عباس کو. بچی گئی، ایک خیمے سے چھوکا سا مشکیزہ اٹھا کر لائی. عباس اس بچی کے سامنے بیٹھے، جھکے، اتنا جھکے بچی نے مشکیزہ عباس کے گلے میں ڈال. عزادارو یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے جو مشکیزہ علم کے ساتھ ساتھ ہے، یہ اس بچی کی نشانی ہے جس نے اپنے چچا کے گلے میں مشکیزہ پہنایا تھا. قیامت تک اب یہ مشکیزہ علم سے جدا نہیں ہو سکتا. عباس میدان میں گئے، پرے کے پرے صاف کیے، قبضہ کیا فرات پہ، اپنے گھوڑے کو ترائی میں اتارا، اترے، مشکیزہ میں پانی بھر لیا، گھوڑے کو اشارہ کیا، حیوان نے منہ پھیر لیا، پانی نہیں پیا. عباس واپس پلٹے. اب حسین کی نگاہوں سے دیکھیے کہ کیا ہوا. حسین ایک بلندی سے کھڑے دیکھ رہے ہیں. عباس کی جنگ دیکھی، قبضہ دیکھا، پانی بھرتے دیکھا، عباس کو واپس پلٹتے دیکھا. عباس کے سامنے لشکر کوفہ و شام کی دیواروں پر دیواریں دیکھی، لیکن حسین دیکھ رہے ہیں کہ علم تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. پھر علم کی رفتار آہستہ ہوئی. پھر حسین نے دیکھا علم کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں. سمجھ گئے آپ؟
عباس کوشش کر رہے تھے راستہ بنانے کی کہ ادھر سے نکل جاؤں یا ادھر سے نکل جاؤں. حسین کے بچے انتظار کر رہے ہیں, سکینہ انتظار کر رہی ہے. پھر حسین نے دیکھا کہ علم ایک جگہ ٹھہر گیا, تھوڑا سا تھر تھرایا, جھکا زمین کی طرف, پھر اٹھ گیا. سمجھ گئے حسین میرے شیر کا ایک بازو قلم ہو گیا. پھر تھوڑی دیر علم کچھ آگے بڑھا, تھر تھرایا, پھر جھکا, پھر اٹھ گیا. حسین نے کلیجہ تھام لیا کہ میرے شیر کا دوسرا بازو بھی کٹ گیا. عزادارو, اس کے بعد علم کانپا, تھر تھرایا, لرزا. تیسری بار جب گرا پھر اٹھ نہ سکا. جانتے ہیں کیا ہوا؟ ارے عباس کرے تو کیا کرے, بازو نہیں, مشکیزہ بچائے یا علم بچائے. ارے سکینہ کے مشکیزے کی زیادہ اہمیت ہے. علم فوج حسینی ٹھنڈا ہوا, عباس مشکیزے پر چھا گیا تاکہ کہیں سے بھی تیر آئے میرے جسم میں لگے, مشکیزہ کا پانی نہ بہے. گھوڑے کو ایڑ دیتے جا رہے ہیں, اے اسپ وفادار جلدی کر, جلدی کر, ایک بار مجھے خیمہ گاہ تک پہنچا دے, میرے مولا کے بچے پیاسے ہیں, میں وعدہ کر کے آیا تھا پانی لے کے آؤں گا. بس عزادارو, گھوڑے کو آگے بڑھاتے جا رہے تھے. پسر سعد نے حرملہ کو طلب کیا, جب تک مشکیزے میں پانی ہے کوئی طاقت عباس کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی. ایسا کام کر کہ مشکیزے کا پانی بہ جائے. اس ملعون نے اپنا پہلا تیر نکالا, کمان میں جوڑا, قریب آیا, تیر مارے تو کہاں مارے. ارے تیر جہاں سے مارا جائے عباس کے جسم میں لگتا ہے تیر. کئی جس نے چکر کاٹے, قریب سے دیکھا, پہلو سے ذرا سا مشکیزے کا حصہ نظر آیا. اس ملعون نے اتنے قریب سے تیر مارا کہ مشکیزے کو چھیدتا ہوا تیر عباس کی پسلیوں میں پیوست ہو گیا. اس تیر کا لگنا تھا. عباس کی فریاد بلند ہوئی, واہ مصیبتا, ہائے میری مصیبت. ارے تیر کے لگنے کی نہیں, پانی کے بہ جانے کی مصیبت. گھوڑے پر گر پڑے عباس, ایڑ دے کے رخ کو موڑ رہے ہیں اور کہتے جاتے ہیں واپس چل, واپس چل. اب خیمہ گاہ کی طرف کہاں جاتا ہے؟ ارے کہاں جاتا ہے؟ پانی بہ گیا. اب تو میرے بازو بھی نہیں کہ میں پھر سے پانی لانے کی کوشش کر لوں. عزادارو, چاروں طرف سے تیر سنسناتے ہوئے آتے تھے, علمدار کے جسم میں پیوست ہوتے جاتے تھے. ایک ملعون نے ایسا تیر مارا, عباس کی آنکھ میں پیوست ہوا. سخت اذیت میں تھے عباس, سر کو جھٹکے دے کر چاہا یہ تیر نکل جائے, نہ نکال سکے. کٹے ہوئے بازوؤں کو جوڑ کر چاہا یہ تیر کھینچ لے, نہ کھینچ سکے. ساری طاقت جمع کی, دونوں زانوؤں کو فضا میں بلند کیا, درمیان میں تیر لے کر کھینچنا چاہتے تھے. ایک ملعون نے ایسا گرز سر پہ مارا. ارے کربلا میں جو شہید گرتا تھا کم سے کم ہاتھوں کا سہارا تو لیتا تھا, میرے مولا کے بازو نہ تھے. عباس جب گھوڑے سے گرے اس طرح سر کے بل گرے تھے, سارے تیر جسم میں پیوست ہو گئے تھے. بہت دیر ہو گئی, بہت دیر ہو گئی. اما فضا, میرا چچا نہیں آتا, میرا چچا نہیں آتا. اما فضا, کوئی تو خبر لے کر آ. فضا نے خیمے کا پردہ اٹھایا, کچھ دیر مشاہدہ کرتی رہی, پھر پلٹ کر کہتی ہے سکینہ سے, سکینہ مبارک ہو, مبارک ہو, تیرے چچا نے وعدہ پورا کر دیا. دیکھ تیرے چچا کا علم آ رہا ہے. ارے اما فضا, آپ نے بہت جلدی کر دی, بہت جلدی کر دی. آپ نے علم آتے دیکھا, یہ نہیں دیکھا کہ علم عباس کے لہو میں غرق ہے. بس بچی
بچی نے اتنا سنا کہ میرا چچا آ رہا ہے، دوڑنا شروع کیا، ایک خیمے سے دوسرا خیمہ، دوسرے خیمے سے تیسرا خیمہ، آواز دیتی جاتی ہے آؤ بچوں آؤ آؤ، اپنے اپنے کوزے بھی لیتی آؤ، میں نہ کہتی تھی میرا چچا ہے عباس، وہ دیکھو میرے چچا کا